الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بغض بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ہدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ سب ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم
سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ تو راسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ یا رسول اللہ تو راسانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی، قوت دی، استطاعت دی کہ ہم باوضو ہو کر باغسل ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور جمعہ مبارک کی ادائیگی کریں۔ آج یوم الجمعہ ہے اور اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ جمعے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن جمعہ جب آتا ہے تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے اپنے کام بھی کریں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھی پڑھیں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ مبارک کا دن وہ دن ہے، جمعرات کا یا جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جتنا ہمارا درود زیادہ ہوگا اتنا ہمارا مرتبہ زیادہ ہوگا، درجات زیادہ ہوں گے، ہمارا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور جب انسان کا ذکر کسی اعلیٰ بارگاہ میں ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے عرفہ والا بارگاہ ایک ہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہر مسلمان مومن کی، صاحب ایمان والے کی، صاحب ایمان شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں کرے تو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور مسلمان کا یہ اعزاز ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی دور ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب ہم نے رسول اللہ کے سپرد کیا تو ہم رسول اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہم کیسے قریب ہوئے؟ ہم اس طرح قریب ہوئے کہ آمینہ کا لال ہمارے قریب ہو گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیا، ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیا، ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ اس کی نسبت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس وجہ سے قربت رسول ہمیں حاصل ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو گئی۔ اور جب کسی
چیز یا کسی جگہ کی آپ کو قربت حاصل ہو جائے تو پھر اس جگہ کے اس بارگاہ کے آپ پر اصول و قواعد بھی لازم آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہمارے ملک پاکستان کی جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ وزیر اعظم ہے، عہدے کے اعتبار سے وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے ہم اس کو اعظم کہتے ہیں۔ ایک بندہ وزیر اعظم کا مشیر خاص بن گیا، مشیر خاص بننے کے ساتھ وہ وزیر اعظم کو گالی نہیں دے سکتا، گالی دے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ مشیر خاص بننے کے ساتھ ہی وہ وزیر اعظم کے جو آداب ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے گا، اگر بے ادبی کرے گا تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ مشیر خاص بننے کے ساتھ ہی اس پر قاعدہ قانون لاگو ہو گئے۔ یہ تو عام بارگاہ کی بات ہے نا کہ ایک بندہ ایک ملک کے وزیر اعظم کا مشیر خاص ہو جائے تو اس کی توہین جو ہے وہ وزیر اعظم اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا، تو حضور امام الانبیاء ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسے قربت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے بھی اصول و قواعد کسی بندے نے نہیں بنائے بلکہ رب نے خود بنا دیے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، کیسے حاضر ہونا ہے، کیسے آپ نے آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے آپ نے والہانہ محبت کرنی ہے، کیا کام آپ نے کرنا ہے، کیا کام آپ نہیں کرنا، یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر تمہیں بھی بخش دوں گا اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہ ہو۔ یہ ایک قاعدہ قانون رب نے بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کسی مومن کی نہ ہو۔ کیسے؟ آگے مثال دے دی، ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، کسی شخص کو ہم نے پکارنا ہو، او فلاں او فلاں، ہم ایسے آواز دے کے بلاتے ہیں اس کو، او فلاں شخص ادھر آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ حضور کو ایسے بلانا بھی نہیں ہے، حضور کو ایسے بلانا بھی نہیں ہے، ایسے پکارنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسے کہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ ایسا کہے گا تو رب فرماتا ہے قرآن مجید میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بھلے تم نے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکاتیں دے دی، ثواب تم نے جتنے مرضی کما لیے، لیکن تم اپنی اگر حد بھول جاؤ گے تو میں خالق و مالک ہو کر تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دوں گا، تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دوں گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ نوافل قبول ہوتے ہیں، نہ زکاتیں نہ صدقات قبول ہوتے ہیں۔ قبولیت کی سند اگر کسی کو ملتی ہے وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اگر مقبول عام بندہ ہونا چاہتا ہے، اگر اقوام عالم چاہتی ہے کہ ان میں امن و سلامتی رہے، اگر تمام افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، ہم امن و اتحاد کے ساتھ رہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر تم ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے تو چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہے۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ میں، سعودیہ میں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا بعض افراد ایسے ہیں ٹانگیں
لمبی کر لیتے ہیں روزہ رسول کی طرف اور قرآن پاک کو ایسے نیچے رکھ کے پڑھتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ انتہائی درجے کی توہین ہے، انتہائی درجے کی، چاہے کسی ملک سے بھی آ جائے۔ مجھے ایک دوست میرا کہنے لگا وہاں سے تو یمن سے لوگ آ کر اس طرح کرتے ہیں، تو بڑی بڑی دور سے آ کر۔ میں نے کہا ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بارگاہ رسالت کے آداب جو ہے وہ رب نے ہمیں قرآن پاک میں سکھلائے ہیں۔ اگر ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، یہ تو پاؤں بچھا کر بیٹھا تھا نا۔ وہ صلح حدیبیہ کے وقت جب کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جب وہ آئے معاہدہ کرنے کے لیے، تو ایسے ایسے ان کا ہاتھ نہ رسول اللہ کی طرف ہونے لگا، تو ان کا بھتیجا جو تھا وہ مسلمان تھا، ان کے بھتیجے نے ان کو کہا کہ اے چاچا تیرا جو خوش آمدید ہاتھ رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے اب نہ آئے، اب اگر آ گیا میں تجھے چاچا نہیں سمجھوں گا، گستاخ رسول سمجھوں گا، تیرا ہاتھ جو ہے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اتنا زیادہ ادب کرتے تھے کہ وہ رشتہ داروں کا بھی پاس نہیں رکھتے تھے۔ اگر ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ جائے، اگر سامنے والد ہو اور رسول اللہ کا بے ادب ہو تو والد کی گردن بھی کاٹ دیتا تھا۔ صحابی جو ہے والد کی گردن بھی کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا سب کچھ آپ کے قدمین پر قربان ہو، ہم نے نہیں آپ کا ادب کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آداب بتائے ہیں کہ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھ جائے تو دھمکی دے دیتے ہیں کہ ہم ہاتھ کو کاٹ دیں گے۔ اگر ان کے دور میں کوئی ایسے مسجد نبوی میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوتا تو کیا اس کی ٹانگیں سلامت ہوتی؟ ہرگز نہیں سلامت ہوتی، بلکہ وہ معذور ہو جاتا، بلکہ وہ معذور ہو جاتا۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت جو تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز نبی پاک کی آواز سے بلند نہیں کرنی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالکل ہلکی آواز میں بات کرتے تھے، بالکل ہلکی آواز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتے تو بالکل ہلکی آواز میں جو ہے بات کرتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ ہلکی آواز بارگاہ نبوی میں جب جاتے ہیں تو ہلکی آواز سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پرکھ لیا، ان کے دل کو تقوی کے لیے پرکھ لیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ ان کے دل کو تقوی کے لیے پرکھ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش بھی کر دی اور ان کو اجر عظیم بھی جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو کرتا ہے، ادب ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو نہیں پرکھتا، اس کے دل کو پرکھتا ہے۔ جب بندے کا دل پرکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو متقی کہہ دیتا ہے، جب متقی کہہ دیتا ہے پھر ساتھ ہی کہہ دیتا ہے اے بندے تو نے رسول کریم کی بارگاہ کا ادب کیا، اس ادب کرنے کی وجہ سے جا تجھے بخشتا ہوں اور جنت میں داخل کر دیتا ہوں، جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہاں پر دو آیتیں نازل ہوئیں، ایک ان کے لیے بشارت ہے جو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، دوسری ان کے لیے وبال ہے جو بے ادبی کرتے ہیں، جو بے ادبی کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، ہم نے کہا چلو قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس کی نمازیں اس کی منہ پر ماری جائیں گی،
کسی بندے کا نہیں پتا کہ کس کی قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرنے والا بندہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے کنفرم بتلا دیا کہ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں ادا کرتا رہے، میں رب خالق و مالک ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کروں گا، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کروں گا۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم کہہ دیتے ہیں یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا۔ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ یار آپ نظر کرم کیوں کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ پہلے نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا، کوئی چیز کی سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ پر والدین قربان ہو جائیں، آپ تھوڑی سی ہماری رعایت فرمائے، یہ کہہ دیتے رعایت فرمائے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، لفظ راعینا استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے راعینا کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا اور راعینا اس طرح اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی اور صحابہ کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ لوگ جو نبی پاک کو اذیت دے رہے ہیں اور راعینا کے لفظ کو بگاڑ رہے ہیں، میں رب اب یہ اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد کسی نے راعینا نہیں کہنا، آج کے بعد کسی نے راعینا رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہنا۔ عرض کی کہ اب کیا کہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا لفظ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پھر اب یہی کہنا کہ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، ہمارے حالات پر رحم فرمائیے، ہمارے حالات کو درست فرمائیے، یا نبی نظر کرم فرمائیے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو میرا رب خود جو ہے قرآن پاک میں یہ نہ ارشاد فرماتا۔ اس سے معلوم ہو گیا یا نبی نظر کرم فرمانا یہ ہمیں ہی نہیں پسند، بلکہ یہ آمنہ کے لال کے خالق و مالک کو بھی پسند ہے، اور جو رب کی پسند ہو وہی مومن کی پسند ہوتی ہے، اور جو مومن کی پسند ہو وہی رب کی پسند ہوتی ہے۔ آگے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آگے ابھی دنیا قائم ہے، ابھی دنیا قائم ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے جنہوں نے راعینا لفظ کو بگاڑا اور یا رسول اللہ آپ کی توہین کی، میں رب بڑا جاہ جلال والا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں بلکہ دردناک عذاب دوں گا، دردناک عذاب دوں گا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو ہے وہ رب نے خود سکھلا دیے، اور صرف یہی نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو تب تک تھے، نہیں، بلکہ یہ تا صبح قیامت تک یہ رسول اللہ کی بارگاہ کے یہی آداب رہیں گے۔ ایک مشہور محدث گزرے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں رہتے ہوتے تھے، مدینہ میں رہتے ہوتے تھے، دو لوگوں نے جھگڑا کیا آپس میں، ان کی آواز بلند ہو گئی، آپ نے فتویٰ صادر کر دیا کہ یہ بے ادبی ہے، یہ کیا ہے، بے ادبی ہے۔ رسول اللہ کے شہر میں کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود تھے یا اب موجود نہیں ہے، جسم اطہر کے ساتھ موجود نہیں ہے،
پھر بھی حکم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ ہے، سبز گنبد ہے، وہاں پر جا کر کسی کی بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں نا دو لوگوں کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اہل مدینہ ہو؟ وہ واقفیت نہیں تھی ان کو، تو ان سے پوچھا کہ تم مدینہ کے رہنے والے ہو؟ کہتے نہیں، ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے اور پھر ادب ملحوظ نہ رکھتے تو میں تیرے سر قلم کر دیتا، میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔ تو سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہے، قبر انور میں تشریف فرما ہے اور زندہ ہے، تابندہ ہے، اپنی خوشبوئیں مہکا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فیضان جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ایک محدث نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت کے بعد والی زندگی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب امتی جو میرا کوئی بھی کام کرتا ہے تو مجھے پیش کر دیا جاتا ہے، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ صدقے میرے امتی نے نیک عمل کیا ہے، اگر کوئی عمل بد کیا ہے، اگر برا عمل کیا ہے تو میں نادم ہو جاتا ہوں، شرمندہ ہو جاتا ہوں، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، یا اللہ میرے امتی گناہگار ہیں، اپنے محبوب کے واسطے سے ان کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہیں، ہر روز ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو ہے یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ بھی مدینہ پاک جاتے ہیں اور سعودیہ میں جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جاتے ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی طور پر یہ پیغام ہے، جب بھی آپ جائیں تو اپنی آواز کو بلند نہ کریں، جب بھی آپ جائیں اگرچہ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو پست آواز میں جو ہے اس میں بھی بات کریں۔ جب اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بخش بھی دوں گا اور تمہیں اجر عظیم بھی دوں گا۔ اجر عظیم کیا ہوگا؟ اجر عظیم یہی ہوگا کہ بروز محشر آمنہ کے لال کے جھنڈے کے تلے ہمیں اٹھایا جائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حکم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا جو بھی ہے وہ حضور کے قریب آ جائے اور حضور کے قریب آ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تمنا پوچھی کہ تیری کیا آرزو ہے، مرنے کے بعد کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو تیرے ساتھ؟ مختار نبی ہے نا، جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، ہمارا نظریہ یہی ہے، کسی کا جو ہے ہمارا نظریہ یہی ہے، ہمارے نبی مختار ہے، ہمارے نبی ایسے مختار ہے کہ اس زمین کا، اس جہان کا، اس ہستی کا ایک ایک ذرہ ہمارے نبی کا محتاج ہے، ایک ایک ذرہ ہمارے نبی کا محتاج ہے۔ تو صحابی سے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ جہاں پر جنت میں آپ رہے نا وہاں پر میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کیسی چیز مانگی ہے، کیسی چیز! وہ بھی جانتے تھے کہ جنت اسی طرف جانے لگے گی جہاں پر آمنہ کا لال جائے گا، جنت اسی طرف جائے گی جہاں پر حضور امام الانبیاء جائیں گے، اور جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشبو کے ساتھ گزریں گے، جہاں جہاں جس زمین پر خوشبو لگے گی، مہکے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف جو لوگ گئے ہیں نا، ریاض الجنہ کو وہ سب جانتے ہوں گے، ریاض الجنہ سب نے دیکھی ہوگی جو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تو ریاض الجنہ کیا ہے؟ ریاض کہتے ہیں باغ، جنت کہتے ہیں جنت کا، جنت کا باغ۔ جنت کا باغ کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں۔ اور کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی کی جگہ کیا ہے؟ ایک طرف منبر ہے
ایک طرف رسول اللہ کا روضہ انور ہے اور بیچ میں وہ جو جگہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے۔ میں نے کہا یہ جنت کا باغ کیسے ہوا؟ ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں ہے جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا یہ جنت کی جو پیاری پیاری کیاری ہے یہ کیسے بنی ہے؟ میں نے کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، حضور کو اختیار ہے جو چاہیں آپ کریں۔ آپ نے یہ فرمایا تھا یہ جو جگہ ہے میری قبر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے امتیوں یاد رکھنا یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو رسول اللہ کے ساتھ قبر کے ساتھ والی جگہ جنت ہو اور رسول اللہ کی جہاں پر آپ کا جسم انور تشریف فرمائے وہ جگہ جنت نہیں ہوگی؟ وہ تو سب جنتوں سے اعلیٰ جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ہم مریں گے نا جب اللہ تعالیٰ ہمیں بحفاظت ایمان جو ہے اس دنیا سے جو ہے لے جائے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ جب ہم مریں گے، رسول اللہ صلی اللہ، اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ ہم مرتے ہیں، ہم زندہ ہیں تو بھی رسول اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب مریں گے تو تب قبر میں بھی ہم رسول اللہ کی زیارت سے جو ہے شرف حاصل ہوں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مومن کی جو قبر ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ، نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی بولیے تو صحیح، مردہ ہے، نبی پاک کے لیے کہتے ہیں مردہ ہے، بے جان ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک عام مسلمان جب مرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس مومن کی جنت جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ مجھے بتائیے جنت میں مردے رہتے ہیں یا زندہ؟ زندہ رہتے ہیں نا۔ جب عام مسلمان کی قبر کی یہ کیفیت ہے کہ عام مسلمان اگر قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر جنت ہو جاتی ہے، اور جنت میں ہمارا نظریہ یہ ہے جنت میں مردے نہیں ہوتے، جنت میں موت نہیں ہوتی، جنت میں نہ مردہ ہوگا نہ موت ہوگا، تو اس سے معلوم ہو گیا جنت جو ہے اس میں زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ جب عام مسلمان کی قبر جنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی قبر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ جنت کیوں ہوئی؟ ایک تو ہو گیا نا وہ مدینہ پاک والا ریاض الجنہ، اس کا سوال کہ وہ کیوں جنت ہوا؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ڈائریکٹ اس جگہ پر پڑ رہا ہے۔ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جائیں وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ جنت ہو جاتی ہے۔ بولیے کیا ہو جاتی ہے؟ جنت ہو جاتی ہے۔ اور جنت میں کیا ہوتی ہے؟ موت نہیں ہوتی، جنت میں موت نہیں ہوتی، جنت میں مردہ نہیں ہوتا، جنت میں زندہ ہو جاتا ہے۔ قربان جائیں آپ کے مقدروں پر جو ہمارے صاحب ایمان مومن فوت ہو چکے ہیں، ان کے مقدروں پر جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی اوپر سے ڈالی جاتی ہے، ہم واپس آ جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، وہاں پر آمنہ کا لال تشریف لے آتا ہے، وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جو ہے وہ آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ جب کہتے ہیں فرشتے سوال کرتے ہیں یہ پیاری ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہتا ہے، تو تیرا کیا نظریہ ہے، یہ پیاری ہستی کون ہے؟ جو عاشق ہوگا، جو رسول اللہ کا عاشق صادق ہوگا وہ یہی کہے گا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب نہیں میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑھیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والدعا کی طرف نظر پڑے گی مردے کی تو سوالات بھی آسان ہو جائیں گے، سوالات بھی آسان ہو جائیں گے۔ کیسے آسان ہوں گے؟ جب قبر میں جنت میں جب قبر میں بندہ جاتا ہے
منکر نکیر آتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں؟ ان کی شکلیں بہت ہولناک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لمبے لمبے بال، لمبے لمبے دانت، پیلی آنکھیں ہوں گی، انتہائی ہیبت ناک شکل کے ساتھ آئے گا۔ ہم یہاں پر ویسے ہی کوئی دیکھ لیں نا تصویر میں، ہم جن دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ایسی ہیبت ناک شکلیں ہوں گی، جب وہ آئیں گے سوال کرنے، ہیبت ناک شکل۔ ایک تو ہے نا ٹیچر ہو، سادہ سا ٹیچر ہو، سوال کرے اپنے شاگرد سے، شاگرد سہم جاتا ہے۔ ٹیچر کی شکل بھی اچھی ہو، ٹیچر کی شکل بھی اچھی ہو، پھر بھی شاگرد سہم جاتا ہے کہ کیا پتہ مجھے صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لیکن آپ اس قبر کا اندازہ لگائیں کہ جس قبر میں ایسے فرشتے آئیں گے جو انتہائی ڈراؤنی شکلوں والے ہوں گے، جب وہ سوال کریں گے تو ہمارے جواب کا کیا عالم ہوگا؟ ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم تو گھبرا جائیں گے، ہم تو سہم جائیں گے کہ کیسے ہم جواب دیں۔ جواب ہمیں آتا ہوگا لیکن ہم دے نہیں پائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، وہ کہیں گے اے فرشتوں، تو نے میرے امتی سے سوال کیا ہے، وہ آپ کی شکلیں جو ہیبت ناک شکلیں تم لے کر آئے ہو نا، آپ کی شکلیں دیکھ کر وہ ڈر گیا بیچارہ۔ جب فرشتے کہیں گے نا ماں ربو کا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ ڈر جائے گا بیچارہ، شکل دیکھ کے ڈر جائے گا، اتنی ہیبت ناک شکل ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، رحمت فرمائیں گے، آپ کہیں گے کہ اے فرشتوں، تمہاری جیسی شکلیں تم لے کر آئے نا ڈراؤنی ہیبت ناک، وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر ڈر گیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، امتی دیکھیں گے کہ حضور فرما رہے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تو وہ بھی فرشتوں سے کہے گا ہاں ہاں، جو حضور نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں اللہ میرا رب ہے اور یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ ایسے سوالات مکمل ہوں گے، مومن کے سوالات ایسے مکمل ہوں گے۔ اور ایمان کی حالت میں بندہ کیسے جائے گا؟ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، ساری عبادات اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اپنی جگہ۔ اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام نہیں کرتے، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر ادب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کی نمازیں قبول ہوں گی تو رسول اللہ کا ادب کرنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔